آج کی اس انفارمیٹیو ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان اور انڈین فنکاروں کی آپس میں کیا رشتہ داریاں ہیں اور وہ کون سے فنکار ہیں جو انڈین فنکاروں کے قریبی اور دور کے رشتہ دار ہیں۔ پاکستانی راج کپور کہلائے جانے والے سید کمال 27 اپریل 1937 کو اتر پردیش کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق ایک معزز زمیندار گھرانے سے تھا۔ والدہ کا تعلق سر سید احمد خان کے خاندان سے تھا، جبکہ والد کا خاندان افغانستان سے ہجرت کر کے آیا تھا۔ سید کمال کی شکل انڈین اداکار راج کپور سے بہت زیادہ ملتی تھی، اس لیے ان کے دوست انہیں پاکستانی راج کپور کہہ کر بلاتے تھے۔ سید کمال نے اپنا فلمی سفر ہندوستان سے ہی شروع کیا۔ مشہور انڈین فلم مدر انڈیا سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا۔ یہیں سے سید کمال کی ملاقات راج کپور سے ہوئی۔ سید کمال نے ہندوستان میں رہتے ہوئے 4 فلموں میں کام کیا۔ 1947 میں جب پاکستان بنا تو سید کمال کے خاندان ہندوستان میں ہی رہ گیا۔ سید کمال ہندوستان کو ہی اپنا ملک سمجھتے تھے اور اپنی زمین جائیداد اور اپنا فلمی کیریئر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ سید کمال ہندوستان میں ہی فلموں میں کام کرتے رہے۔ 1956 میں جب گجرات میں مسلمانوں کے خلاف فسادات شروع ہوئے تو بمبئی تک پھیل گئے، تو سید کمال کی فیملی نے بھی انڈیا کو چھوڑ دیا اور پاکستان آنے کا فیصلہ کیا۔ اس طرح کہ ہمیں پاکستان سے کئی سال بعد پاکستان آئے اور کراچی میں آ کر آباد ہو گئے۔ سید کمال نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ نصیر الدین شاہ ان کے خاندان سے ہیں۔ جب سید کمال کا خاندان پاکستان آیا تو نصیر الدین شاہ کا خاندان انڈیا میں ہی رہ گیا۔ تقسیم ہند نے ان دونوں خاندانوں کے درمیان دوریاں پیدا کر دیں اور دونوں فنکار اپنے اپنے ملکوں کی فلم انڈسٹری کے ساتھ اٹیچ ہو گئے۔ علی ظفر پاکستان کا ایک ملٹی ٹیلنٹڈ فنکار جو ایکٹر بھی ہے، سنگر بھی اور پینٹر بھی، اور کسی تعارف کا محتاج نہیں، بلکہ یہ پاکستان کے ساتھ ساتھ انڈیا میں بھی کام کر چکے ہیں۔ علی ظفر کی شادی عائشہ فاضل سے ہوئی۔ عائشہ فاضل کا تعلق ایک لینڈ لارڈ فیملی سے تھا۔ شادی سے پہلے عائشہ فاضل کی فیملی نے علی ظفر کو کافی سپورٹ کیا۔ دونوں کے لائف سٹائل میں بہت فرق تھا۔ عائشہ نے علی کو پسند کیا اور شادی کر لی۔ شادی کے بعد علی ظفر کو عروج ملنا شروع ہوا۔ عائشہ فاضل کے والد کوئی کزن کی والدہ یعنی علی ظفر کی سسر کی خالہ اور بھارتی سپر سٹار عامر خان کی والدہ آپس میں کزنز ہیں۔ رشتہ کافی دور کا ہے، مگر دونوں فیملیز میں آپس میں تعلق تو بنتا ہے۔ پاکستان کی ایک بہترین، خوبصورت اور پرفیکٹ اداکارہ جو کسی تعارف کی محتاج نہیں، ثروت گیلانی، جو کئی فلموں اور ڈراموں میں کام کر چکی ہیں۔ حال ہی میں ثروت گیلانی نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا کہ انڈین خوبصورت اداکارہ پروین بوبی ان کی خالہ ہیں اور ان کے خاندان کا تعلق بوبی شاہی خاندان سے ہے۔ پروین بوبی ایک بولڈ اور خوبصورت اداکارہ تھی جو اپنی بولڈنس اور خوبصورتی کی وجہ سے ہمیشہ خبروں کی زینت بنی رہتی تھی۔ پروین بوبی کا انجام بہت بھیانک ہوا۔ وہ اپنے آخری وقت میں اپنے کمرے میں مردہ پائی گئیں اور ان کی موت کی خبر تب ہوئی جب کہ ان کی ڈیڈ باڈی سے اسمیل آنے لگی۔ پاکستانی مشہور اداکارہ زالِ سرحدی کے دادا اور خیام سرحدی کے والد ضیاء سرحدی انڈین فلم انڈسٹری کے سکرپٹ رائٹر تھے، جنہوں نے معاون کے طور پر مشہور فلم مدر انڈیا کا سکرپٹ لکھا۔ آخری وقت میں ضیاء سرحدی پاکستان آ گئے تھے اور ان کی موت کراچی میں ہوئی۔ ضیاء سرحدی 1914 میں پاکستان کے شہر پشاور میں پیدا ہوئے۔ انڈیا کی مشہور اداکارہ تبو، جس کا پورا نام تبسم فاطمہ ہاشمی ہے، آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ تبو کے والد پاکستانی تھے۔ جمال ہاشمی پاکستانی اداکار تھے جو انڈین میں رہتے تھے اور پاکستان آ گئے اور پاکستان میں پاکستانی فلم انڈسٹری سے وابستہ ہو گئے، جبکہ تبو کی والدہ انڈیا میں اسکول ٹیچر تھیں۔ والد ہمیشہ کے لیے پاکستان میں رہ گئے اور والدہ ہندوستان میں۔ پاکستان فلم اور ٹی وی کے ایک مشہور اداکار فیصل رحمان نے اپنے کیریئر کا آغاز فلموں سے کیا اور پھر ٹی وی کی طرف آ گئے۔ فیصل رحمان آج بھی کنوارے ہیں۔ بابرا شریف کے عشق میں مبتلا رہنے والا فیصل رحمان آج تک شادی نہیں کر سکا۔ فیصل رحمان کے ماموں جو کہ انڈین فلم انڈسٹری کے ایک مشہور و معروف فنکار تھے جن کا نام رحمان تھا، 50 سے زائد انڈین فلموں میں کام کر چکے ہیں، فیصل کے ماموں تھے، اسی لیے فیصل نے ان کا نام رحمان اپنے نام کے ساتھ لگا۔ انڈین فنکار رحمان کی چند مشہور فلمیں چاند، شہنشاہ، ہم ایک ہیں، پیاسا، غزل۔ دوستو یہ ہیں
ہمارے پاکستانی مشہور اداکار جن کی انڈین اداکاروں کے ساتھ نزدیک کی اور دور کی رشتہ داریاں ہیں. آپ کو یہ سب جان کر کیسا لگا؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں. تھینکس فار واچنگ.